الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار انگنت و بے شمار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق سامعین محترم، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں جہاں ان کا اللہ رب العالمین کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہیں، وہیں وہ عبادات انسان کی ظاہری اور باطنی تربیت کا بہترین ترین سبب بھی ہیں. اسلامی عبادات کا کوئی فعل محض رسمی نہیں ہے. ہر فعل انسانی زندگی کو بنانے اور سنوارنے اور انسانی زندگی کو نکھارنے کا ذریعہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ جس طرح آہستہ آہستہ لوگ عبادات میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی طرح عبادات سے جو تربیت کا مقصد ہے لوگ اس کو بھی فراموش کر رہے ہیں.
دیگر عبادات کی طرح روزہ بھی انسان کی ظاہری اور باطنی تربیت کا بہترین ترین سبب ہے۔ بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، روکنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جب آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، جب آپ کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کے پاس کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، آپ اس کو استعمال کر کے اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا اور بجھا کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، جواب کیا آئے گا؟ تو ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر ہم اس ایک لفظ کو سمجھ لیں اور اس ایک لفظ کی حقیقت پر اگر ہم غور کر لیں تو ہماری ساری زندگی سنور بھی سکتی ہے، نکھر بھی سکتی ہے۔ جب ہم حالت روزہ میں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، جب ہم حالت روزہ میں ہیں تو ہم کھانے پینے اور دیگر معاملات میں جو احتیاط برت رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی تصور کار فرما ہے، اور وہ تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جب ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جب ہم بد نگاہی کرتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمارے تاجر بھائی ناجائز منافع خوری کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اس ایک تصور کو اگر ہم رمضان المبارک کے اندر جو ہماری تربیت کے لیے آیا ہے اگر ہم پلڑے میں باندھ لیں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے بھوک اور پیاس کی مشق کا نام روزہ رکھ لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا فقط روزہ اتنا ہے۔ روزہ ہماری ظاہری اور باطنی تربیت کے لیے ہے، روزہ بھوک اور پیاس کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک غلط تصور امت کے اندر رواج پا گیا کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ ہرگز نہیں ہے۔ روزہ نام ہے ظاہری اور باطنی تربیت کا۔ اگر آپ ظاہری اور باطنی تربیت کے مقصد کی طرف توجہ نہیں دیتے تو بھوک اور پیاس سے تو اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے وجود میں وہ انقلاب آنا چاہیے کہ جس سے تمہاری زندگی سنور جائے، نکھر جائے، تمہاری زندگی میں ایمان آ جائے اور تمہاری زندگی کے اندر
وہ تبدیلیاں رونما ہوں کہ جس سے ثابت ہو کہ تم ایک مسلمان ہو۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے میرے روزے قبول فرما لیے؟ کوئی ایسی سند، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ، کوئی ایسی چیز میرے پاس کہ جس سے میں دعویٰ کر سکوں کہ میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے؟ تو جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے اور آپ کے آقا پر کروڑوں جہان قربان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اگر رمضان گزرنے کے بعد تیرے اعمال میں تبدیلی آ گئی اور اگر رمضان گزرنے کے بعد پہلے اور اب کے انسان میں تجھے فرق نظر آئے اور تیرے اعمال کے اندر نکھار تجھے محسوس ہو، تو پھر تجھے یقین ہونا چاہیے اللہ نے تیرے روزوں کو قبول فرما لیا۔ اور اگر رمضان میں پہلے جو ہماری زندگی تھی رمضان گزرنے کے بعد لوٹ کر پھر وہیں ہم کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھوک اور پیاس کی مشق کی، ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ روزہ تربیت کا نام ہے، روزہ اس حقیقت کا نام ہے جو ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر تربیت کا بہترین سبب ہے۔ جب آپ بھوک برداشت کر کے بھی کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب آپ پیاس برداشت کر کے بھی کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا ہے، تو پھر یہ اخلاص کی دولت باقی 11 مہینوں میں بھی تو رہنی چاہیے نا۔ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور باقی 11 مہینوں میں بھی تو ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے نا۔ رمضان نے ہمارے اندر جو یہ تصور اجاگر کیا ہے، یہ تصور باقی معاملات میں نظر کیوں نہیں آتا؟ جب ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمارا کیا خیال ہے اللہ سن نہیں رہا؟ جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں اس وقت اللہ نہیں سن رہا؟ جب ہم چغلی کر رہے ہیں تو کیا اللہ نہیں سن رہا؟ جب ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ صرف یہی دیکھ رہا ہے کہ کون بھوکا اور کون پیاسا ہے۔ اللہ تو سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو روزے نے ہماری تربیت کیا کی؟ روزے سے ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے کہ رمضان گزرنے کے بعد یا رمضان کے اندر بھی ہم جب دیگر برے اعمال کرنے لگیں تو یہ تصور قائم رہنا چاہیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا مجھے مختصر ترین کوئی عمل بتائیے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، مختصر ترین ہو لیکن میں ہر قسم کے گناہ سے بچ جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں ارشاد فرمایا ایک بات یہ ہے کہ تو نے اللہ رب العالمین کے سامنے گناہ نہیں کرنا، اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے گناہ نہیں کرنا۔ آپ پاکستان کے شہری ہیں، آئین پاکستان کے آپ پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص علم لے کر کسی چوراستے میں کھڑا ہو جائے، گھنٹہ گھر میں کھڑا ہو جائے، صدر بازار کے چوک میں کھڑا ہو جائے، بغاوت کا اعلان کر دے اور سرے عام کہے کہ میں آئین پاکستان کو رونتا ہوں، میں آئین پاکستان کو نہیں مانگتا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ غدار ہے۔ اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص آئین پاکستان کا غدار ہے۔
اور غدار کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے آئین بھیجا، ہم اس کے غدار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میرا رب فرماتا ہے کہ منافع خوری منع ہے، ہم اس کے باوجود منافع خوری کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹے پر لعنت، ہم اس کے باوجود جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، تو ہم اس کے باوجود غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو دو مسلمانوں کے درمیان چغلی کے ذریعے لڑائی پیدا کرتا ہے، چغل خور کو 500 میل دور تک جنت کی پہنچنے والی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ آئین خداوندی ہیں، ہم آئین خداوندی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ہم آئین خداوندی کے خلاف علم بغاوت لے کر پھر رہے ہیں۔ پھر ہم غدار ہیں یا نہیں؟ اب اگر غدار بھوک ہڑتال کرتا ہے، غدار اگر پیاس ہڑتال کرتا ہے، تو مملکت کے سربراہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے یا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ غدار ہے، اس کی کیا پرواہ ہے؟ اب اگر ہم جھوٹ، چغلی، غیبت، منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور برے تمام اعمال بھی کریں اور بھوک اور پیاس بھی برداشت کریں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے کیا غرض ہے، تم تو غدار ہو، اگر تم بھوکے بھی رہو پیاسے بھی رہو مجھے اس سے پرواہ کیا ہے؟ غدار کی کسی عمل کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو روزہ اصل میں باطنی اور ظاہری تربیت کا نام ہے۔ ایک تصور اگر قائم ہو جائے انسانی زندگی میں، ہمارے سارے اعمال سنور سکتے ہیں۔ کہ جو تصور ہم رمضان میں لیے پھرتے ہیں کہ رمضان میں ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اندر بیٹھ کر بھی تنہائی میں جہاں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، وہاں بھی ہم اس لیے نہیں کھا رہے، اس لیے نہیں پی رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو یہ ہماری ساری زندگی میں نہیں دیکھ رہا؟ جب ہم تول میں کمی کر رہے ہیں، جب ہم ناپ میں کمی کر رہے ہیں، جب ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جب ہم منافع خوری کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی دوربین میں صرف یہ ایک آئینہ لگا ہے کہ کون بھوکا اور کون پیاسا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ روزہ تربیت کا نام ہے، روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو 24 گھنٹے پانی اور کھانا نہ ملے، ہم اسے روزہ دار کہیں گے؟ ہم اسے روزہ دار نہیں کہیں گے، کیونکہ روزہ اصل میں نیت کا نام ہے، اور نیت کا تعلق انسانی قلب سے ہے، اور قلب سے ہی تربیت کے سارے میسج نکلتے ہیں۔ ہمارا دل اگر پاک ہو جائے، ہمارے دل کے اندر سے اٹھنے والے میسج وہ صحیح سمت پر ہمیں کنوے ہونا شروع ہو جائیں، تو ہماری رمضان کے ذریعے تربیت ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم عبادات سے تربیت کا تصور ختم کرتے جا رہے ہیں۔ عبادات میں سستی ہے تو ساتھ تربیت میں بھی سستی آتی جا رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کر کے ہم سبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر پوچھیں، آج 9 رمضان ہو گیا، ہم نے آج تک رمضان سے کیا حاصل کیا؟ کیا 9 دنوں میں کوئی ایک شخص انگلی اٹھا کر یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری زندگی میں رمضان سے پہلے یہ گناہ تھے، اب میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا؟ تو جواب نفی میں آئے گا۔ تو جب جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو تربیت کی طرف گئے ہی نہیں۔ ہم نے ایک معمول رکھا ہے سحری کھانا اور افطاری کرنا، اس کو معمول زندگی سمجھ کر ہم تسلسل سے کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ریاضی کا ایک سوال حل کرتا ہے،
اور حل کرنے کے بعد آخر میں جو حل شدہ سوالات ہوتے ہیں وہاں سے جواب دیکھتا ہے، اپنے جواب کو ٹیلی کرتا ہے، ٹیلی کر کے کہتا ہے ٹھیک ہے میرا جواب۔ اب سوال پر غور و فکر نہیں کرتا، ہندسے میں نے کیسے ملائی، کس ہندسے کو نفی میں لے کر گیا، کس کو تقسیم میں لے کر گیا، کس ہندسے کو میں ضرب پر لے کر گیا، اور کیوں کر یہ میرا جواب آیا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، ایک رٹی رٹائی بات کے پیچھے لگا ہے، بس اس رٹی رٹائی بات پر اپنے ہندسوں کو جوڑتا ہے اور آخر میں حل شدہ مشق سے دیکھ کر جواب کہتا ہے میرا جواب درست ہے۔ من و ان ہمارا بھی وہی حال ہے، ہم رٹی رٹائی مشق سے گزر رہے ہیں، میں نے سحری کرنی ہے، میں نے افطاری کرنی، اور اس رٹی رٹائی مشق کے ذریعے ہم رمضان پورا گزار دیتے ہیں، لہذا ہم تربیت سے نہیں گزرتے۔ رمضان تربیت سے گزرنے کا نام۔ میں نے پہلے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رمضان گزرنے کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں تو سمجھ لو تمہارے روزے قبول ہو گئے، اور اگر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تو سمجھ لینا روزے قبول نہیں ہوئے، فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا گیا، فیصلہ قیامت تک نہیں چھوڑا گیا ہے، یہ نہیں انتظار کروایا گیا کہ قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا کہ روزے قبول ہوئے یا نہیں، کہا تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اگر رمضان کے بعد تمہاری زندگی میں انقلاب نظر آیا تمہارے روزے قبول ہیں، اور اگر انقلاب نظر نہیں آیا تو تمہارے روزے قبول نہیں ہیں، سیدھی سادی سی بات ہے۔ روزہ تو تربیت کا نام ہے، سحری اور افطاری کی مشق کا نام نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، عام ہمارے یہاں یہ مشہور ہے مقولہ کہ عادات بدلتی نہیں ہیں، یہ مشہور ہے مقولہ کہ لوگوں کی زبانوں پر زد عام بھی ہے کہ عادات بدلتی نہیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک تصور رکھتا ہوں، آپ کہتے ہیں عادات بدلتی نہیں ہیں، رمضان آپ کو یہ مشق دے رہا ہے کہ عادات بدلتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک نوجوان سے کہا جائے بھائی سگریٹ چھوڑ دو، کہتا ہے جی ایک ہفتہ پیا ہے، اب عادت بن گئی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کسی شخص سے کہا جائے فلاں برائی چھوڑ دو، جی اتنا عرصے اس برائی میں لگا رہا، عادت سی بن گئی ہے، آہستہ آہستہ کر کے اسے چھوڑ دوں گا، لیکن ابھی چھوڑ ہی نہیں جا رہی۔ ہر جگہ پر عادت کو دخل دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ہفتہ پورا سگریٹ پینے سے آپ کی عادت بن گئی، آپ نہیں چھوڑ سکتے، پورا مہینہ رمضان کا 5 نمازیں پڑھتے رہے، یہ عادت کیوں نہیں بنتی؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ 7 دن کا سگریٹ آپ کی عادت بن گیا، ایک مہینہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے، رمضان گزرنے کے بعد وہ عادت کیوں نہیں بنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل جان بوجھ کر اپنا دامن چھڑا رہے ہیں۔ ہر شخص کی ایک عادت ہے، کوئی صبح نماز سے قبل اٹھتا ہے، کوئی 8 بجے، کوئی 7 بجے، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے۔ اچھا، کسی کا ناشتے کا پروگرام صبح 8 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے۔ رمضان المبارک میں یہ 11 ماہ کی عادت بدلی یا نہیں بدلی؟ ہر بندہ سحری کے وقت اٹھ رہا ہے، ہر بندہ سحری کھا رہا ہے، حالانکہ کسی کی عادت نہیں ہے پورے 11 مہینے۔ رمضان نے آپ کی عادت بدل دی یا نہیں بدل دی؟ رمضان نے آپ کی عادت بدلی ہے نا۔ اچھا، افطاری کے دسترخوان پر ہماری کھجوریں ہوتی ہیں، سحری کے دسترخوان پر کھجوریں نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، سحری کے دسترخوان پر بھی کھجوریں معمول بناؤ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پاک ہے، نعم السحور الطہور، میرے آقا نے فرمایا سحری کے کھانوں میں سب سے بہترین کھانا کھجور ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جب سحری کھاؤ، بے شک کھانا کھاؤ، میں نہیں کہتا کھانا نہ کھاؤ، کھانا کھاؤ، لیکن آخر میں 2-3 کھجوریں لازمی کھاؤ، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔
جس طرح آپ افطاری میں کھجور سے ہی افطاری سنت ہے، اسی طرح سحری کا اختتام کھجور سے یہ بھی سنت ہے۔ اچھا، آپ تبدیلی کر رہے ہیں، آپ کی روٹین تھی آپ 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، لیکن آج آپ سحری کھا رہے ہیں اور پورا مہینہ آپ جلدی اٹھ رہے ہیں، سحری سے نماز سے پہلے اٹھ رہے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، وہ جو آپ کی عادتیں بن گئی تھیں، اب یہ عادت بدلی یا یہ 11 مہینے کی یہ عادت قائم کیوں نہیں رہتی؟ سحری کے وقت جلدی اٹھنے کی یہ عادت باقی 11 مہینے قائم کیوں نہیں رہتی؟ اس کا تعلق عادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اپنے شیطانی وسوسات سے ہے۔ اگر ہم عادت کے تصور میں آ جائیں تو پھر یہ 1 ماہ لگاتار سحری کے وقت اٹھنا یہ ہماری عادت کا حصہ بن جانا چاہیے، اور ہماری عادت کے حصے کا فائدہ کیا ہو؟ پھر 11 مہینے ہماری کبھی بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ 11 مہینے ہماری فجر کی نماز بجماعت رہنی چاہیے، لیکن ہماری نہیں ہوتی ایسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو بطور تربیت نہیں گزارا۔ اگر ہم نے رمضان کو بطور تربیت گزارا ہوتا تو ہم اپنی عادات کو بدل لیتے، لیکن ہم نے اپنی عادات کو نہیں بدلا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بھوک اور پیاس کی مشق کا نام رمضان نہیں ہے، یہ تصور ذہنوں سے نکال دے دیجئے۔ رمضان تربیت کا نام ہے، اور ظاہری اور باطنی تربیت۔ رمضان میں آپ صاف ستھرے رہتے ہیں، رمضان میں آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ ہر وقت پاکیزہ رہیں، کسی وقت بھی ایک لمحہ بھی آپ کا ناپاکی میں نہیں گزرے۔ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کروں۔ میرے پاس جتنے دوست آتے ہیں رمضان میں کوئی وظیفہ بتائیے، میں کہتا ہوں کلمہ شریف پڑھو، وہ پہلے سے مجھے کہتے ہیں میں تو رمضان میں 11 تسبیحاں کلمے کی پڑھ رہا ہوں، میں تو 10 تسبیحاں درود شریف کی پڑھ رہا ہوں، میں فلاں ذکر کر رہا ہوں، میں فلاں ذکر کر رہا ہوں، میں اتنا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں یہ جس دوست سے بھی بات کی جاتی ہے وہ اتنے وظائف سناتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ رمضان میں اتنے وظائف کر لیتا ہے۔ کرتے ہیں، میں انکار نہیں کرتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رمضان میں آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے اتنی محبت کرتی ہے تو یہ مشق باقی 11 مہینے قائم کیوں نہیں رہتی؟ اگر عادت ہی ہے تو پھر یہ عادت قائم کیوں نہیں رہتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو بطور تربیت نہیں لیا، اور رمضان کو اگر بطور تربیت نہیں لیتے آپ تو مشق کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سحری کھا لینا، افطاری کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے صحابہ تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پانی کے گھونٹ پر روزہ رکھا، پانی کے گھونٹ پر ہی روزہ کھول لیا، نہ انہوں نے کچھ کھایا، کھجور تک بھی نصیب نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نا، مشہور روایت ہے، قرآن کریم کی 3 آیات نے اس روایت کی گواہی دی ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا گھر والوں 3 روزوں کی منت مان لو، اللہ انہیں شفا دے دے گا۔ 3 روزوں کی منت مان لی گئی، حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کی کنیزہ خاص حضرت فدہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانی تھی، تینوں نے روزہ رکھ لیا۔ اب علی المرتضیٰ گئے کسی یہودی کے باغ میں کام کیا، اس سے 1 سا جو لے کر آئے جو اجرت میں ملے۔ اب سیدہ پاک نے اس 1 سا کو پیسا، آٹا بنایا، پہلے دن روٹیاں پکائی 3 سامنے رکھی، افطاری کا ٹائم ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، کہا مسکین ہوں، کتنے روز سے بھوکا ہوں، اے نبی کے اہل بیت مجھے کھانا دیجیے۔ 3 روٹیاں اٹھائی گئی، ان کو دے دی گئی، اور تینوں نے افطاری صرف پانی پر کی، گھر میں 1 کھجور بھی نہیں تھی۔ اب سحری کا وقت آیا، گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی پی کر روزے کی نیت کر لی۔ شام ہوئی، اسی
آٹے کی پھر روٹیاں پکائی. آج پھر ایک قیدی آ گیا. اس نے کہا میں قیدی ہوں, کتنے روز سے بھوکا ہوں. وہ روٹیاں اٹھائی اس کو دے دی. افطاری کس پر کی؟ پانی پر. تیسرا دن آیا تو پھر ایک سائل آ گیا, تیسرے دن کی روٹیاں اس کو بھی دے دی. اب تینوں دن پانی پر روزہ رکھا, پانی پر افطار کیا. اللہ نے قرآن کریم میں نبی کی اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا, کہا یہ وہ روزہ ہے جو خالص اللہ کی رضا پر رکھا گیا ہے. اب سحری افطاری میں کچھ بھی نہیں ہے, پانی پر افطاری, پانی پر سحری ہے, لیکن مقصد کیا تھا؟ تربیت. ہم پیٹ بھر کر کھاتے بھی ہیں, پیٹ بھر کر افطاری کرتے بھی ہیں, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم رمضان کو بطور تربیت نہیں لیتے. رمضان ظاہری باطنی تربیت کا پیغام لے کر آیا ہے. رمضان کے بعد کوئی تو ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے نا یار. کوئی ایک گناہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا ہم فیصلہ کر لیں کہ میں نے رمضان میں یہ فیصلہ کر لیا یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. جب رمضان میں ہم یہ رٹ لگاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, میں اس لیے نہیں کھاتا, میں اس لیے نہیں پیتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, تو باقی 11 مہینوں میں اللہ نہیں دیکھ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب آپ دھوکہ کر رہے ہیں, جب آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, جب آپ کم ناپ رہے ہیں, کم توڑ رہے ہیں, جب آپ بے ایمانی کر رہے ہیں, جب آپ جو ہے نا وہ سستے داموں چیزیں لے کر رمضان میں مہنگے داموں بیچ رہے ہیں اور زائد منافع کما رہے ہیں اور سرکار کی امت کو پریشان کر رہے ہیں, کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت اللہ کو کہاں آپ چھپا لیتے ہیں؟ سورہ یوسف آپ جو ہے نا مہربانی فرمایا کریں, توجہ جو ہے نا وہ بٹوایا نہ کریں. ہمیشہ رمضان میں اس طرح کے تصور آتے ہیں سامنے. سورہ یوسف کے اندر ایک تصور موجود ہے. وہ کیا؟ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیر کر اپنے محل کی 7 کوٹھریوں میں لے گئی. جس کوٹری سے گزر رہی تھی اس کوٹری کو تالا لگا رہی تھی, اگلے دروازے سے گزری تو تالا لگا دیا. 7 کوٹریوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر دیا. اب جب 7ویں کوٹری میں پہنچی تو وہاں اس کا بت پڑا ہوا تھا زلیخا کا, جس کی وہ عبادت کرتی تھی. موٹی رضائی اٹھائی, اپنے بت پر ڈالی, کہا یوسف 7 کوٹریوں میں بند ہیں, یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اور جو میرا خدا دیکھ رہا تھا اس پر بھی میں نے رضائی ڈال دی ہے, اب وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. اب تو تم میری خواہش کی تکمیل کر. حضرت یوسف علیہ السلام کی چیخ نکل آئی, فرمایا تیرا خدا تو رضائی کے نیچے چھپ سکتا ہے, میرا خدا 7 کوٹریوں میں بھی نہیں چھپتا ہے. جس کی عبادت میں کرتا ہوں وہ یہاں بھی دیکھتا ہے. وہ کسی کوٹری میں چھپ نہیں سکتا, کوئی دیوار, کوئی رضائی اس کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی. اس نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو ہر جگہ دیکھتا ہے؟ کہا ابھی دیکھنا وہ خدا جس کی میں پوجا کرتا ہوں, اس خدا کو اب دیکھنا. آسمان کی طرف نظر اٹھائی, کہا مالک اب عصمت نبوت تیرے ہاتھ میں, اب عصمت نبوت کو صرف تو بچا سکتا ہے. اب یہاں یوسف کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے تیری ذات کے. ہاتف سے آواز آئی, ہمارے یوسف قدم بڑھاؤ, جس سمت قدم بڑھاتے جاؤ گے ہم کوٹھریاں کھولتے جائیں گے. حضرت یوسف دروازے کی طرف بڑھے, تالا لگا ہوا کھل گیا, دوسرے کی طرف آئے کھل گیا, 7 دروازے خود بخود کھل گئے اور اللہ کا نبی اپنی عصمت کی حفاظت کے ساتھ باہر آ گیا. یہ بتایا گیا کہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور ہم رمضان میں لیے پھرتے ہیں تو کیا ہمارے باقی کاموں میں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ روزہ اصل اس تربیت کا نام. ہم دھوکہ کرنے لگے تو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے. جھوٹ بولنے لگے یقین ہونا چاہیے اللہ سن رہا ہے. چغلی کرنے لگیں یقین ہونا چاہیے اللہ سن رہا ہے. غیبت کرنے لگیں یقین ہونا چاہیے اللہ سن رہا ہے. ہم اپنے مال میں ملاوٹ کرنے لگیں یقین ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے. ہم ذخیرہ اندوزی کرنے لگیں تو یقین ہونا چاہیے
کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم ناجائز منافع خوری کرنے لگے، یقین ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور باقی 11 مہینے سحری کے وقت آنکھ کھلے اور پھر رضائی کھینچ لیں اور اذان سن کر بھی نہ اٹھیں تو یقین ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر محض بھوک اور پیاس۔ آپ 1 مہینے کی کہانی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں 1000 سال بھی بھوکے پیاسے رہ رہے، میرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ رمضان کو بطور تربیت گزارا جائے اور عادات بدلی جائیں۔ رمضان کے بعد آپ کی عادات میں فرق آنا چاہیے، آپ کی عادات بالکل مختلف نظر آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے آپ رمضان سے گزرے ہیں۔ آپ کا بچہ سکول آپ داخل کرواتے ہیں نرسری میں، نرسری سے بچہ جب آتا ہے 4-6 دن کے بعد آپ بیٹے کو پاس بٹھاتے ہیں، آپ انگلش کی کتاب کھولتے ہیں، بیٹا کچھ سناؤ، وہ لڑکھڑاتی زبان سے ABC پڑھتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، ہاں میں نے صحیح سکول میں بچے کو داخل کروایا۔ اب آپ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں صحیح محنت کی جا رہی ہے، میرے بچے کو تربیت صحیح کی جا رہی ہے کیونکہ اس کو ABC آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر رب نے آپ کو 1 مہینہ گزارا ہے اور بعد میں اگر آپ کے اعمال سے تبدیلی آئے تو رب خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور رمضان سے پہلے جو سوتا تھا اب اس نے سونا چھوڑ دیا ہے، جو سحری کے وقت نہیں اٹھتا تھا اب اٹھنا شروع کر دیا ہے، جو جھوٹ بولتا تھا اب جھوٹ چھوڑ دیا ہے، جو ملاوٹ کرتا تھا اس نے ملاوٹ چھوڑ دیا ہے۔ تو جب میرا مالک دیکھے گا کہ میں نے اس کو نرسری میں جو تربیت کروائی رمضان کی نرسری میں، میرا بندہ اس تربیت پر کس قابل ہو گیا کہ عمل شروع کر دیا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ خوش ہوگا نا، تو پھر جب رب خوش ہوگا تو بات تو بن جائے گی۔ تو رمضان کو بطور تربیت گزاریے، رمضان کو بھوک اور پیاس کے ذریعے مت ضائع کیجیے۔ بھوک اور پیاس سحری افطاری کی مشق رمضان نہیں ہے۔ رمضان چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسا نکھار آنا چاہیے کہ یہ صبر کر 1 مہینے کے بعد وہ مسلمان نکلے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، جس کی زبان جھوٹ کی طرف نہ جائے، جس کی آنکھ بدنگائی کی طرف نہ جائے، جس کے خیالات میں کوئی ناپاکی نہ آئے، جس کے تصورات پاکیزہ ہو جائیں، اور یہ وہ نکھر کر سامنے مسلمان آئے کہ جس پر اللہ رسول کو فخر ہو۔ رمضان یہ چاہتا ہے، ہمیں اس مشق سے گزرنا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا